السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جس کے عطیات وسیع ہیں، جس کی نوازشیں بہت بھاری اور عظیم ہیں، جو صاحب فضل اور صاحب احسان ہے اور کرم نواز ہے۔ اس نے زندگی میں نیکیوں کے موسم بنائے اور اس نے ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے جس میں ہم نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ زاد راہ جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بندوں کا رب ہے اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں پڑھیں گے۔ اس میں سے بہت سی باتیں آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوں گی، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم جانتے ہوئے بھی انجان ہو جاتے ہیں، ہمیں وہ باتیں یاد نہیں رہتی، تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان ایام کے آنے سے پہلے، اس مہینے کے آنے سے پہلے ہم ان باتوں کو پھر سے دہرا لیں اور نیکیاں کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی جن آیات سے استدلال کیا جاتا ہے وہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 1 سے 5 ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فجر کی اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جن کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ ان کی اہمیت کیا ہے؟ وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں نیکیوں کے، اپنی اطاعت کے، اچھے کام کرنے کے ایسے اوقات رکھے، ایسے موسم رکھے کہ جن سے ہم بھرپور فائدہ اٹھا سکیں، اپنے رب کا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھیں۔ خوش نصیب ہے وہ جو ان اوقات سے، ان مواسم سے فائدہ اٹھائے اور انہیں ایسے ہی نہ گزرنے دے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کے اندر ان کے درمیان کچھ فرق رکھا ہے، بعض کو بعض پر درجات میں بلندی عطا کی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض دنوں، بعض راتوں، بعض مہینوں کو دوسرے دنوں، راتوں اور مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو دنیا کے بہترین ایام قرار دیا ہے، اور ان 10 دنوں میں سے قربانی کے دن کو سب سے افضل بنایا ہے۔ اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کے 7 دنوں میں جمعہ کا دن زیادہ افضل ہے، اور راتوں میں سے رمضان کی راتیں اور خاص طور پر عشرہ اواخر کی راتیں سب سے افضل ہیں، اور ان میں سے لیلۃ القدر کی رات سب سے افضل ہے۔ مہینوں میں رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے۔ اور جہاں تک عشرہ ذی الحجہ کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، کیونکہ یہ عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی ہے، والفجر، کیونکہ فجر کی وقت دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد راتوں میں سے 10 راتوں کی، یعنی ذی الحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور پھر ہر ایون اور آڈ کی قسم کھائی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جیسا کہ ابن عباس، ابن زبیر، مجاہد اور ان کے علاوہ بہت سے علماء نے یہی بات کہی ہے۔ ان 10 دنوں کی فضیلت اور ان 10 دنوں میں عمل کرنا دن اور رات دونوں میں عام ہے، یعنی عربی میں رات کا لفظ بھول کر صرف رات مراد نہیں لی جاتی، بلکہ اس میں دن خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر صرف رات کی بات کی جائے تو وہ رمضان کی آخری 10 راتیں جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ان دنوں سے، اور ذی الحجہ کے آخری دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ یہ دن یوم النحر، یوم عرفہ اور یوم تربیہ پر مشتمل ہیں۔ قرآن مجید میں ان دنوں کے بارے میں ایک اور آیت بھی ملتی ہے، سورۃ الحج میں، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کہ چند معلوم دنوں میں لوگ اللہ کا ذکر کریں،
اور ان ایام معلومات سے مراد بھی عشرہ ذوالحجہ ہے۔ یہ 10 دن حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، جن میں سے ایک ذوالحجہ بھی ہے، اور وہ ذوالحجہ کے 10 دن جو ہیں یہ حرمت والے دن بھی ہیں۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ دن حدیث کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین دنوں میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن عشرہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے۔ ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے پاکیزہ عمل ہے۔ صحیح ترغیب کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال کرنا بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے۔ ان دنوں میں فرائض اور نوافل کا اجر بھی باقی دنوں کی نسبت بڑھ جاتا ہے، یعنی ان 10 دنوں میں جو بھی فرض اور نفل نماز آپ پڑھیں گے یا صدقہ خیرات کریں گے وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ اجر و ثواب پائے گا۔ ان دنوں میں اگر آپ روزے رکھتے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں روزے رکھنے سے زیادہ افضل ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عمل ان 10 دنوں میں کیا جائے اس کے مقابلے میں دوسرے دنوں کا کوئی عمل افضل نہیں ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ جہاد بھی اس کے برابر نہیں؟ آپ نے فرمایا، جہاد بھی ان کے برابر نہیں، سوائے اس شخص کے جس نے اپنی جان اور اپنے مال کو خطرے میں ڈالا اور کوئی چیز واپس لے کر نہ لوٹا، یعنی وہ شہید ہو گیا وہیں پر۔ لہٰذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی کے کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب اس سے پہلے ہی اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، لک فارورڈ کرتے ہیں، انتظار میں ہوتے ہیں۔ پھر رمضان آتا ہے، پھر ہم روزے رکھتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زیادہ قرآن مجید پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، راتوں کو نوافل زیادہ پڑھتے ہیں، تراویح کی شکل میں، قیام اللیل کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، صدقہ خیرات عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ان 10 دنوں کی فضیلت سے غافل رہتے ہیں اور ان 10 دنوں میں وہ کام نہیں کرتے جو انہیں کرنا چاہیے۔ تو خواہ حقوق العباد میں سے کچھ ہو یا پھر حقوق اللہ میں سے ہو، ہمیں عام دنوں کی نسبت اپنے نیک اعمال کو زیادہ کرنا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اس عشرے میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، باقی دنوں کی نسبت ان دنوں کی فضیلت کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ، حج۔ عبادات کا یہ اجتماع باقی ایام میں نہیں ہوتا، یعنی رمضان میں ہم نماز، روزہ اور صدقہ خیرات تو کرتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن حج نہیں ہوتا۔ تو ان دنوں میں باقی سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور حج بھی ہو جاتا ہے۔ اور حج جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے عظیم رکن ہے۔ الحج اشہر معلومات، اور حج کے چند مہینے جو معلوم ہیں اور ان میں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حج مبرور کا صلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ حج مبرور وہ حج ہوتا ہے جو نیکیوں سے بھرپور ہو، بر نیکی کو کہتے ہیں، یعنی جس میں گناہ نہ کیے جائیں۔ ان 10 دنوں میں یوم الترویہ بھی ہے جو حج کے احرام باندھنے کا دن ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بیت اللہ کے طواف اور صفا مروہ کی سعی کے بعد اپنا احرام کھول ڈالو، بال ترشوا لو، یوم الترویہ تک برابر اسی حال میں رہو، اور پھر یوم الترویہ میں مکہ ہی سے حج کا احرام باندھو۔ تو 8 ذوالحجہ کا دن جو ہے یوم الترویہ کہلاتا ہے۔ ترویہ جانوروں کو سیراب کرنے سے ہے، کیونکہ حاجی حج کے سفر پہ جانے سے پہلے اپنے اونٹوں کو خوب پانی پلاتے تھے تاکہ پھر 3-4 دن آرام سے گزر جائیں۔ انہی دنوں میں یوم عرفہ ہے، جس دن اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا تھا اور مسلمانوں پر اپنی نعمت کو تمام کر دیا تھا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر فخر فرماتا ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، بے شک اللہ عز و جل عرفہ کی شام اہل عرفہ کی وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ان بندوں کو دیکھو جو میرے پاس پراگندہ حال اور غبار آلود ہو کر آئے ہیں۔ یعنی حاجیوں کا حج
عرفہ کے دن ہوتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے الحج عرفہ، کہ حج تو عرفہ ہی کے دن ہوتا ہے۔ تو وہ دن اگرچہ حاجیوں کے لیے خاص ہے، لیکن ہم بھی جہاں کہیں ہوں اسی وقت پر دعاؤں کی خوب کثرت کر دیں۔ یہ دن آگ سے آزادی کا دن ہے، عرفہ کا دن جو ہے، اور یہ بھی اسی عشرے میں ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے۔ پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، اور سب کس لیے جاتے ہیں حج کرنے، تاکہ گناہوں کی معافی ہو جائے، جہنم سے آزادی ہو جائے، تو وہ ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یہ حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، جو میری رحمت اور جنت کے امیدوار ہیں۔ بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ یعنی حج کا اتنا بڑا فائدہ ہے، اور ساتھ ہی فرمایا، میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخش دیے گئے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی۔ یعنی حج کے موقع پر جن کے لیے تم نے دعائیں کی ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ لیکن عام طور پر جب کوئی حاجی جاتا ہے اور ہم سے پوچھتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا دعا کریں، ہم کیا بتاتے ہیں؟ ساری دنیا کی دعائیں بتاتے ہیں، آخرت سے متعلق نہیں، کہ اللہ ہماری بخشش کر دے اور ہمیں وہاں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ حاجی جو ہے وہ عرفہ کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو غیر حاجی ہیں، ہم لوگ ہیں جیسے، تو ہم عرفہ کا روزہ رکھیں گے، یعنی 9 ذی الحجہ کا، اور یہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، گزرے ہوئے 1 سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ یعنی یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ان 10 دنوں میں مزدلفہ کی رات بھی ہے، حاجیوں کے لیے ہے، لیکن اس عشرے کی فضیلت کے طور پر بتا رہی ہوں۔ اور عرفات سے جب حاجی واپس لوٹتے ہیں تو رات مزدلفہ میں گزارتے ہیں، اور مزدلفہ کی رات جب نماز وغیرہ پڑھ کے سو جاتے ہیں، اس رات آرام کرنا ہوتا ہے، کیونکہ 10 تاریخ بہت مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، تو صبح کے وقت کثرت سے ذکر اذکار کرتے ہیں حاجی۔ اہل مزدلفہ کی فضیلت کیا ہے؟ بلال بن رباح رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی صبح ان سے فرمایا، اے بلال، لوگوں کو خاموش کراؤ۔ پھر فرمایا، بے شک اللہ نے تمہارے اس جمع ہونے میں، یعنی مزدلفہ میں، تم پر احسان فرمایا ہے کہ تمہارے نیکوکاروں کی وجہ سے تمہارے گناہگاروں کو بھی بخش دیا ہے، اور تمہارے نیکوکاروں نے جو مانگا انہیں عطا کر دیا ہے۔ یعنی جو نیک لوگ حج پر ہوتے ہیں اور مزدلفہ کی رات دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، تو ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور باقی لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی۔ تو آپ میں سے بھی جو حج پر جا رہا ہو وہ ہم سب کو ضرور یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارنے کا عمل بھی ہے، جو کہ 10 تاریخ کو شروع ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جمرات کو کنکریاں مارنا، بس تمہاری ہر کنکری مارنے کے بدلے ایک کبیرہ گناہ جو ہلاک کرنے والا تھا اس کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر کنکری کے بدلے ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے، کہ اگر وہ معاف نہ ہوتا تو ہلاک کرنے والا ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کنکریاں مارو گے تو یہ قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوں گی، یعنی روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ ان دنوں میں حج اکبر کا دن ہے، یعنی ان 10 دنوں کی فضیلت میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں یوم النحر ہے۔ یوم النحر 10 تاریخ کو کہتے ہیں، یہ حج اکبر کا دن ہے، اور یہ بھی اللہ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ عظیم ہے۔ عبداللہ بن قرط فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے افضل دن یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ، اور اس کے بعد پھر یوم القر 11 ذی الحجہ ہے۔ حج میں قربانی کا کرنا بہترین عمل ہے، اور یہ صرف حج والوں کے لیے نہیں بلکہ جو لوگ حج پر نہیں جاتے ان کے لیے بھی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، لبیک پکارنا اور خون بہانا، یعنی قربانی کرنا۔ ان 10 دنوں میں عید کا دن بھی آتا ہے، جو حاجیوں کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کتنا کچھ اکٹھا ہو گیا۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم عرفہ، یوم نحر یعنی 10ویں ذی الحجہ قربانی کا دن، اور ایام تشریق یعنی 10ویں کے بعد کی جو عید کے 2 دن اور ہوتے ہیں۔ ایام تشریق ہم اہل اسلام کے عید کے ایام ہیں، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں۔ ان 10 دنوں کو غنیمت جاننا چاہیے۔
جو لوگ تو حج پہ جا رہے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں کہ وہ اپنے یہ 10 دن وہاں خوب عبادت کریں گے، کیونکہ وہاں تو کوئی اور کام نہیں ہوتا سوائے آرام کرنے کے اور عبادت کرنے کے۔ لیکن جو لوگ نہیں بھی جا پا رہے وہ پیچھے رہ کر ان دنوں میں خاص اہتمام کریں، 1 ذوالحجہ سے لے کے عید کے دن تک۔ سلف صالحین ان دنوں میں انتھک عبادت کیا کرتے تھے اور نیکی کے مختلف کاموں میں کوشش کرنے کی شدید رغبت رکھتے تھے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے سے ہی پلان کر کے رکھیں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ کی زکوٰۃ ڈیو ہے یا آپ نے کوئی خاص صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی خاص کسی جگہ پر یعنی اپنا حصہ ڈالنا ہے، تو وہ ان 10 دنوں کے اندر اگر آپ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب باقی سارا سال کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا۔ سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 10 دن شروع ہو جاتے تو اپنی طاقت سے بڑھ کر سخت محنت کرتے اور ان 10 دنوں کی عبادت کی بہت ترغیب دیتے اور کہتے ان 10 دنوں کی راتوں کو اپنے لیے دیے نہ بجھایا کرو، یعنی راتوں کو بھی جاگتے رہا کرو، شب بیداریاں کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، عبادت کیا کرو۔ ابو عثمان نہدی کہتے تھے نیک لوگ صحابہ کرام و سلف صالحین 3 قسم کے دنوں کی تعظیم کرتے: رمضان کے آخری 10 دن، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کو اللہ کی اطاعت اور تقرب سے آباد کرنا چاہیے، یعنی زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ الحمدللہ رمضان میں ہم محنت کرتے ہیں اور اپنے نفسوں میں قوت اور چستی بھی پاتے ہیں، لیکن جب یہ 10 دن آتے ہیں تو ہم کمزوری دکھاتے ہیں اور پورا خیال نہیں کرتے، سست پڑ جاتے ہیں، حالانکہ یہ 10 دن رمضان کے دنوں سے زیادہ عظیم ہے، رمضان کی راتوں سے نہیں، دنوں سے زیادہ عظیم ہے، اور ان میں کیے جانے والے اعمال اللہ کو زیادہ محبوب ہیں اور اللہ کے ہاں زیادہ افضل ہیں۔ اور جو دل کی خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کو وہ سب معلوم ہے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو بے شک اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اور جو بھی نیکی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیکی کی قدر کرے گا۔ لہٰذا ہر طرح کا فرض، واجب، مستحب کام، کوئی بھی نیکی کا چھوٹا یا بڑا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا اجر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی ہیں یہ دن، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں نہ صرف یہ کہ دن دیے بلکہ ان کی تعلیم بھی دی۔ اب کرنے کے کام کیا ہیں؟ ان 10 دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیکی کے جو بھی کام کرنے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر، کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی پر کوئی بھی احسان نہیں، اور جو شخص سچے دل سے یہ نیت کرے گا اللہ اس کو سچا کر دے گا۔ اب اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ اخلاص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا اور آخرت کے اجر کو حاصل کرنے کا ارادہ کرنا، یعنی ہم عمل کیوں کریں؟ تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں اس عمل کا اجر ملے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو آخرت کو چاہتا ہو اور اس کے لیے ضروری کوشش کرے جیسے کہ کرنی چاہیے، جبکہ وہ مومن بھی ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش قابل قدر ہے۔ یعنی آخرت کے ارادے سے اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، اور اگر دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے یا دکھاوے کے لیے کچھ کریں گے تو پھر دنیا میں تھوڑا بہت مل جائے گا مگر آخرت کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اخلاص نیت کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اخلاص کے ساتھ ہی قبول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر اس کی عبادت کریں۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، یعنی کوئی اور بیچ میں شامل نہ ہو، اور صرف اس کی رضامندی مقصود ہو، یعنی مقصد کیا ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے احسن عمل چاہتا ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے زندگی موت دے کے کہ وہ دیکھے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے۔ تو احسن عمل جو ہے وہ اکثر نہیں ہے، یعنی زیادہ مراد نہیں ہے اس سے، جتنا بھی آپ کر سکے لیکن اس کی کوالٹی بہت اچھی ہو، ظاہر اور باطن دونوں ہی اس کا اچھا ہو، ظاہر میں سنت کے مطابق ہو اور باطن میں نیت اللہ کی رضا ہو۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں صرف 8 رکعتیں پڑھتے تھے، لیکن حضرت عائشہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان 8 رکعتوں میں جو حسن
اور طوالت ہوتی تھی وہ مت پوچھو. ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہماری تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اس میں رکوع سجدے اور سکون سے اللہ کی عبادت کرنا وہ نہیں ہوتا. تو جب بھی نماز پڑھیں اس کے اندر خوبصورتی لائیں، اس کا ظاہر کا طریقہ اور انداز بھی درست ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو. اور ہر نماز کے بعد پھر دعا بھی کریں، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب میری مدد فرما اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر اور خوبصورت عبادت پر. ہم سب کو خوبصورتی پسند ہے نا، ہر چیز میں سے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھی چیز ہمیں ملے. جب بھی آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، آپ سبزی لینے جاتے ہیں، آپ کوئی ڈریس لینے جاتے ہیں، کہیں پر بھی آپ کو کچھ لینا ہو تو آپ اپنے لیے کیا اٹھاتے ہیں؟ جو خوبصورت، جو بہترین ہو. تو جب اللہ کو دیتے ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے صدقہ ہے، چاہے کچھ بھی، تو اس کو بھی خوبصورت ہونا چاہیے، اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے. اخلاص کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ نمبر 1، ہر نیکی آخری نیکی سمجھ کے کریں. اس عشرے کو سمجھے کہ بس یہ شاید میری زندگی کا آخری عشرہ ہو جو مجھے ملے، ہو سکتا ہے اگلے سال مجھے یہ عشرہ نہ ملے، تو پھر مجھے یہ عشرہ خوب اچھی طرح اللہ کی خاطر عبادت میں گزارنا ہے. کیونکہ ہمیں قرآن مجید میں بھی سبق یہی ملتا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو، یعنی اللہ ہی کے لیے کام کر رہے ہو. صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو. پھر اخلاص کے لیے دوسرا طریقہ جو آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ، تنہائی کی عبادت، یعنی لوگوں سے چھپ کے نیکیاں کرنا، تنہائی میں رونا. بعض اوقات کوئی رو رہا ہوتا تو ہمیں بھی رونا آ جاتا ہے، وہ رونا نہیں جو اخلاص والا ہے. تنہائی میں رونا، تنہائی میں دل سے آہیں بھرنا، تڑپنا. جیسے ہم دنیا کی چیزوں کے لیے تڑپتے ہیں، ایسے ہی اپنی دعاؤں میں تڑپیں. اپنے فرائض بھی تنہائی میں ادا کریں. اپنی خلوت کی عبادت کو جلوت سے بہتر بنائیں، یعنی جو اکیلے میں نماز ہے یا عبادت یا کوئی بھی کام، وہ اس سے بھی زیادہ اچھا کریں جو سب کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں. اخلاص کے لیے تیسرا طریقہ، نیکیوں کو اللہ کا حکم سمجھ کے کریں، عادتاً نہیں. عبادت کو عادت نہ بنا لیں بلکہ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت سمجھ کر، چاہے حقوق اللہ ہوں چاہے حقوق العباد ہوں، ہمسائے ہوں، رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، اولاد ہوں، استاد ہوں، سب سے حسن سلوک عبادت سمجھ کے کریں. کوئی بیمار ہے، آپ اس کی عادت کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ آپ ایک میسج بھی لکھ رہے ہیں نا، تو اس وقت بھی یہ کہیں کہ میں صرف اللہ کی خاطر حال پوچھوں، اس لیے نہیں کہ آج میں پوچھوں تو کل کوئی میرا پوچھے. اخلاص کے لیے چوتھا طریقہ کیا ہے کہ ہر قسم کی نیکی کریں. یعنی اگر حج اور عمرہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو کسی غریب کی مدد، کسی ٹوٹے دل والے کی دل جوئی، کسی بیمار کی عیادت، ان سب کو بھی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں. یہ بھی اللہ ہی کی خاطر کریں. پھر ہر طرح کی نیکیاں، چھوٹی بھی اور بڑی بھی. یعنی جب عشرہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ بڑی بڑی نیکیوں کے بارے میں ہم سوچ لیں اور چھوٹے کاموں کو بلا دیں. حدیث میں آتا ہے لا تحتقرن من المعروف شیئا، نیکی میں سے کسی بھی کام کو حقیر مت سمجھیں. ہمہ جہت نیکیاں، جہاں جہاں جو موقع مل جائے، جو اپرچونٹی ملے. قیمتی ترین دن ہے، وقت کا ویسے بھی ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اپنے وقت کو فضول چیزوں میں ضائع نہ کریں، لیکن ان دنوں میں تو ذرا اور بھی کانشیس ہونا ہے. یہ دن جو ہوتا ہے جیسے رمضان کا مہینہ ہے، یہ دن ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے آتے ہیں. جب ہم ڈھیلے ہو جاتے ہیں نا تو پھر دوبارہ سے ہمیں ٹریک پہ لایا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ قرآن پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے آپ کو نیند آنے لگی، تو اب یہ نہیں کہ آپ اپنا سیل فون کھول کے ڈرامہ دیکھنا شروع کر دیں کہ میں تھوڑا سا ریلیکس ہو جاؤں، میری بوریت دور ہو جائے، بلکہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں، تھوڑا سا چل پھر کے اللہ کا ذکر کر لیں، کوئی اور گھر کا کام کر لیں، کوئی صفائی کر لیں، کوئی کچھ کر لیں، یعنی کسی کی خدمت کر دیں، کوئی کچھ جو کرنے کے کام وہ کر کے پھر دوبارہ آ کے پڑھنا شروع کر دیں. کیونکہ اکثر ایسے ہوتا ہے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم تھوڑا سا تھک جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، خود تھک جاتے ہیں، پھر نیند آنے لگتی ہے، تو پھر انسان سوچتا ہے کہ چلو کوئی ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے. تو وہ جو ایسا کام کرو کہ نیند چلی جائے، اس میں بھی وہ کام سوچے کہ جو خیر کا کام ہے اور بھلائی کا کام ہے، نہ کہ پہلی نیکی کو مٹانے والا کام ہے. میں جب یونیورسٹی میں تھی تو خود ہی اپنے کپڑے دھونے ہوتے تھے اور سارے کام خود کرنے ہوتے تھے، تو میں اپنے کاموں کو اس طرح جمع رکھتی تھی اپنی پڑھائی کے ارد گرد کہ پڑھتی رہتی تھی. جس وقت میں سمجھتی تھی میں تھوڑی سی تھک گئی ہوں، بور ہو رہی ہوں، تو اٹھ کے جا کے کپڑے بھگو کے آ جاتی تھی. دھوتی نہیں تھی، صرف بھگو دیتی تھی. اتنے پانی میں ہاتھ ساتھ ڈالے، ادھر ادھر برتن چیز اٹھائی رکھی کیا، وہ نیند بھاگ گئی. پھر پڑھنا شروع کر دی، پھر تھوڑا سا وہ سستی آنے لگی تو پھر جا کے ان کو مل کے رکھ دیا. تو میں صرف بریکس میں، کیونکہ وہ میرا پرائم ٹائم جو ہے وہ کپڑے دھونے میں نہیں لگے بلکہ وہ پڑھنے میں لگے، اور یہ وقفوں میں فرصت، یعنی اپنی پڑھائی کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے وہ کام کر لیں.
تو اسی طرح نہانا دھونا بھی اور کمرے کی صفائی اور باقی چیزوں کی وہ بھی میں ایسے وقت میں کرتی تھی جب تھک جاتی تھی. اسی طرح جب آپ کو پتا بیک ہوم بعض اوقات ہاتھوں سے کپڑے دھونے پڑتے ہیں اور فلی آٹومیٹک مشینیں نہیں ہوتی, تو اس میں ویک میں صرف ایک دن رات کو سونے سے پہلے دھوتی تھی تاکہ میں تھکوں تو سو جاؤں, اچھی سی نیند سو جاؤں. صبح نہیں دھونے کیونکہ تھک کے تو سارا دن اور کوئی کام نہ ہو. یہ دیکھیں کہ آپ کی پرائرٹی کیا ہے, کون سا کام آپ کی زندگی میں زیادہ عام ہے, اس کو سب سے زیادہ ٹاپ پر رکھے, پہلے وہ کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں, اچھا سارے کام کر کے پھر آرام سے نماز پڑھیں گے, وہ پھر آرام ہی ہو جاتا ہے, پھر نماز میں سونے لگ جاتے ہیں. اخلاص کا 5واں طریقہ, اپنی عبادت پر مطمئن نہ ہو, یعنی جو کر لیا اس کو کافی نہ سمجھیں. ان لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں جو کچھ نہیں کر رہے. ہو سکتا ہے آپ کے ہسبینڈ گھر میں بیٹھ کے نیوز دیکھتے جائیں وہی بار بار ریپیٹڈلی تبصرے ادھر ادھر, اب آپ دیکھ کے کوڑ رہے ہیں, اور آپ ایک دفعہ آتے ہیں کہتے ہیں بند کریں اس کو, عشرہ ذوالحجہ ہے. تو ٹھیک ہے, آپ پیمفلٹ لے جائیں گھر, ان کو پڑھنے کے لیے دے دیں, وہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں, ان کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ کر لیں تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر نہیں تو اپنا ٹیمپرامنٹ خراب نہیں کریں اور اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں نکالیں یا اپنا ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں دکھائیں کہ جس کی وجہ سے گھر میں بدمزگی ہو. آپ اپنی عبادت میں لگ جائیں اور اس پر مطمئن نہ ہو. آپ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کریں جو ہم سے آگے ہوں. اہل جنت بھی, جنت میں جانے والے بھی دنیا میں گزرے ہوئے ان اوقات پر حسرت کریں گے جو دنیا میں انہوں نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی. یعنی جب انہیں یاد آئے گا نا کہ فلاں وقت بھی تھا میرے پاس, تو چپ کر کے گاڑی چلا رہی تھی, اپنا منہ ہلا لیتی ساتھ اور ذکر کرتی جاتی, یا کوئی تلاوت سن لیتی, یا کوئی اور اچھی بات کر دیتی, یا کسی کی مدد کر دیتی. تو جنت میں بھی پہنچ کے ان کو حسرت ہوگی کہ ہم یہ اچھا کام کر لیتے تو آج اس سے بھی اوپر کے درجوں میں ہوتے, لیکن وہاں رہ کے تو نہیں بڑھیں گے, وہ تو دنیا میں ہی بڑھا سکتے ہیں. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون, اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ بھی وہ صدقہ دیتے ہیں جبکہ ان کے دل لرزتے ہیں اس بات سے کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. پھر سچی توبہ کرنا. کیوں؟ یعنی کرنے والے کاموں میں پہلے تو اپنی نیت خالص کر لی, ٹھیک ہے اللہ کے لیے کرنا سب. اب کوئی بھی نیک کام شروع کرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے, اس لیے کہ گناہ نیکیوں میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. گناہوں کی وجہ سے نیکی کے کاموں میں سستی آ جاتی. ہم اچھے بھلے مستقل کوئی نیکی کے کام کر رہے ہوتے ہیں, سال ہر سال کرتے ہیں, پھر کوئی ایسا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انہی نیکیوں کی توفیق چھن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا ہمیں استقامت نہیں ہوتی, پتہ نہیں میرے سے یہ کام کیوں چھوٹ گیا ہے, میں یہ اچھا بھلا کام کرتی تھی اب مجھ سے رہ گیا ہے. ضرور سوچیں کہ کوئی غلط کام تو نہیں کیا, کوئی حرام کام تو نہیں کیا, کسی ایسے لغو اور لہو میں تو مشغول نہیں ہوگے کہ جس کی وجہ سے دل سخت ہو گیا اور اب نیکی کی مجلسوں میں دل ہی نہیں لگتا. تو اس لیے سابقہ گناہوں پر یا جو موجودہ کر رہے ہیں, چاہے وقت ضائع کرنا ہے, چاہے فضول چیزیں دیکھنا ہے, یا غیر ضروری کاموں میں مصروف ہونا ہے جو کہ ہماری آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دینے والے, تو ان پر توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں اور واپس پلٹیں. یعنی سابقہ گناہوں پر ندامت, پھر جو کر رہے ہیں ان کو چھوڑنا اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا. اور ویسے بھی اللہ تعالی ہم سب کو یہ حکم دیتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تم سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے ایمان والو تاکہ تم فلاح پا سکو. یعنی کامیاب ہونے کے لیے توبہ استغفار ضروری ہے. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ, اور ایک دوسرے سے بڑھ کر اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے, ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. حدیث میں آتا ہے ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. علامہ ابن قیم کہتے ہیں توبہ کی منزل سب سے پہلی, درمیانی اور سب سے آخری منزل ہے, پس بندہ اس سے علیحدہ نہیں ہو سکتا, اس کو اپنی موت تک اسی میں قائم رہنا چاہیے. اگر وہ کسی اور منزل کی طرف کوچ کرتا ہے تو وہ توبہ کی منزل سمیت کوچ کرے گا اور اسی کے ساتھ پڑاؤ کرے گا. توبہ بندے کا آغاز اور اس کی انتہا ہے. توبہ کی بندے کو آخری عمر تک, آخری دن تک ضرورت رہتی ہے. جیسے ابتدا میں ضرورت ہے ویسے ہی آخر میں بھی. یعنی ہر بندہ خطا کار ہے نا, تو جوان ہو تب بھی توبہ کرے. وہ کہتا ہے نا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری است, فارسی کا ایک جملہ ہے جس کا مطلب ہے جوانی میں توبہ کر لینا پیغمبروں کا شیوہ ہے, یعنی پیغمبروں کے ٹریٹس میں سے ہے. تو جب بھی انسان کو احساس ہو کہ یا دل بھاری ہو یا بوجھل ہو یا نیکی کرنے کو دل نہ چاہتا ہو یا نیکی کرنے کا موقع ہاتھ سے جا رہا ہو, پھر توبہ استغفار شروع کرے کہ یا اللہ تو میرے لیے راستہ کھول دے اور جو رکاوٹیں ہیں میری دور کر دے. حافظ ابن رجب کہتے ہیں جو شخص توبہ کے بغیر صبح یا شام کرتا ہے وہ خطرے میں ہے, کیونکہ ڈر ہے کہ اگر وہ توبہ کے بغیر اللہ سے ملاقات کرے گا
تو اس کو ظالموں کے گروہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے، یعنی اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر ان 10 دنوں میں محنت کرنے کا عزم و ارادہ کرنا ہے۔ پہلی چیز اخلاص، دوسری چیز توبہ استغفار، تیسری چیز محنت کرنی ہے، یعنی اپنے آپ کو مزید تھکانا ہے۔ جو کر رہے ہیں نا اس کو کافی نہیں سمجھنا، ایک اور قدم آگے جانا ہے۔ اور جو شخص محنت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رستہ دکھائے گا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں، یعنی نیکیوں کے رستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ اور دنیا میں نیکیوں میں جلدی کرنے والے جنت کی طرف بھی جلدی پہنچیں گے، جنت میں بھی سبقت کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے، اور وہ کہ انہوں نے جو کچھ دیا اس حال میں دیا کہ ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے، یعنی جن کے دلوں میں خشیت ہوتی ہے، نیکی کر کے بھی ڈرتے ہیں، وہ پھر نیکیوں میں آگے جاتے ہیں۔ جو نیکی کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں نا، ہاں اتنا کچھ کر لیا ہم نے، اتنا پڑھ لیا، اتنا دے دیا، اتنا سب کچھ، اب آرام کرو، نہیں، وہ پھر آرام میں کام ڈھونڈ لیتے ہیں۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہی مقربون میں ہوں گے۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے، دوبارہ سن لیجیے، جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے، کیونکہ ہم سوچتے ہیں اور تو کوئی کر نہیں رہا، گھر میں کوئی اور کچھ نہیں کر رہا، ایک اکیلی میں ہی تھک رہی ہوں، نہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا آپ کو دیکھے پھر وہ بھی کرے۔ تو جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ مقرب ہیں جو نعمتوں والے باغوں میں ہوں گے، پھر تو آرام ہی آرام ہے، وہاں تو کوئی کام نہیں۔ پہلوں میں سے بہت سے ہوں گے اور پچھلوں میں کم، ہم پچھلوں میں سے ہیں، اور پچھلوں میں سے بہت کم ہوں گے جو اپنے آپ کو نیکیوں میں پھر تکائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ نیکیوں کا شوق اسی وقت ہوگا جب اللہ سے محبت ہوگی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی کام کرنا مشکل نہیں ہوتا، اور انسان دل کی خوشی سے کرتا ہے اور بھاگ بھاگ کے کرتا ہے۔ تو محبت سے مراد اللہ کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جن کے اندر یہ دو محبتیں ہوں وہ ایمان کی حلاوت پا لیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی خاطر محبت، یعنی محبت جو ہے نا وہ زندگی میں مٹھاس پیدا کر دیتی۔ جس تعلق میں بھی محبت ہوتی ہے وہ تعلق آپ کو خوشی دیتا ہے، اور ہم عام طور پر نفرتیں پال لیتے ہیں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے وہ کیا، یعنی ہر ایک سے کوئی نہ کوئی شکایت دل میں رکھ کے اپنے آپ کو جلاتے رہتے ہیں۔ اس سے باہر نکلنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت سی بیماریوں کا سبب ہے۔ ہمیں محبتیں بانٹنی چاہیے، اللہ کی محبت سے شروع کر کے اللہ سے محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام سے محبت، صحابیات سے محبت، نیک لوگوں سے محبت، اور پھر اپنے والدین سے محبت، اپنے بہن بھائیوں سے محبت، اور پھر اللہ کی خاطر اپنے دینی دوستوں سے محبت۔ پھر آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ انسانوں سے بلکہ چیزوں سے بھی محبت، مثلا اپنی گاڑی سے محبت، مجھے اپنی گاڑی بہت اچھی لگتی، کیوں؟ کیونکہ میں نیکی کے کام اس کے ذریعے کرتی ہوں۔ اگر گاڑی نہ ہو تو آپ یہاں کیسے پہنچتی؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو تڑپتے ہیں کہ پہنچے لیکن ان کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو تمام محبتوں میں اخلاص ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ گھر سے محبت کس لیے؟ یہ گھر میرے لیے سکون کی جگہ ہے جس کی وجہ سے میں کچھ کرنے کے قابل ہوتی ہوں، میری عبادت کے لیے پرسکون جگہ ہے۔ اولاد سے محبت کہ اولاد اللہ کی فرما بردار ہے۔ شاگردوں سے محبت کہ یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، یہ میرا باغ ہے۔ صحابہ سے محبت کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اس لیے ان سے محبت۔ تو ہر محبت کی وجہ بھی جانے کہ کسی بھی چیز سے آپ محبت کیوں کرتے ہیں۔ ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت کے قریب کرے وہ پسندیدہ محبت ہے، اور ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے دور کرے اور نیکی کے کاموں سے دور کرے وہ ناپسندیدہ محبت ہے، اس سے گلو خلاصی کرنی چاہیے۔ پھر کرنے کے کاموں میں اس عشرے میں کیا کرنا ہے؟ نمازوں کی حفاظت کرنی، 5 نمازوں کو ان کے وقت پہ ادا کرنا، کیونکہ یہ افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کثرت سے وہی عمل ہو جس کو ہمارا رب پسند کرتا ہے۔ پھر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا، دن میں 12 رکعت سنت موقدہ ادا کرنا، کیونکہ ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ پھر نوافل کی کثرت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام صوبان تھے نا، تو
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ مجھے ایسے عمل کی خبر دیں جس سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، پسندیدہ عمل کے بارے میں بتائیں۔ تو وہ خاموش رہے، پھر پوچھا، پھر خاموش رہے، پھر تیسری بار پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سجدوں کی کثرت کر دو۔ جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سجدے کے سبب تمہارا ایک درجہ بڑھا دیتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کے ذریعے تمہاری خطا مٹا دیتا ہے۔ فرض نمازوں کے بعد افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ آئی نو کہ راتیں چھوٹی ہیں، لیکن پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ اٹھ سکیں، اور اگر نہیں اٹھ سکتے تو رات کو عشاء کی نماز کے بعد ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں۔ پھر اسی طرح تہجد میں طویل قرات، یعنی وہ نفل ایسے نہ پڑھیں جن میں صرف قل واللہ پڑھیں، بلکہ آپ نے اگر کچھ حصہ حفظ کیا ہوا ہے تو وہ حفظ کیا ہوا حصہ ان میں پڑھیں، اگر نہیں حفظ کیا ہوا تو دیکھ کے پڑھ لیں۔ پھر اشراق یا چاشت کے نوافل 2 رکعت، یہ جو دن کے ابتدائی حصے میں ہوتی ہے، یہ سارے جسم کے ایک ایک جوڑ کا صدقہ ہوتا ہے، اور 4 رکعتیں اگر انسان پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دن بھر کی کفایت کا وعدہ ہے۔ پھر مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ ایک اور کام جس کو ہم کثرت سے کر سکتے ہیں وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اٹھتے بیٹھتے، کام کاج کرتے، چلتے پھرتے، ڈرائیو کرتے، چھوٹے چھوٹے وقفوں میں، کیونکہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، ان ایام میں اللہ کے ذکر کی کثرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کہو۔ یعنی کون سا ذکر زیادہ کرنا؟ جیسے وہ ایک تسبیح کرتے ہیں نا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کی تسبیحات زیادہ کرنی، یعنی یہ خاص ذکر ہے ان دنوں کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا سبب ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے تمہارے کفار کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر، اور اس میں تو کچھ مشکل نہیں، یعنی کسی بھی کام میں آپ کی ہمت طاقت لگتی ہے، ذکر کرنے میں تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتی، لیکن بس ہمیں عادت نہیں ہوتی نا، ہم غور کریں کہیں چپ کر کے بیٹھے، کیا مشکل ہے، زبان ہلاتے رہے ساتھ ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، یعنی آپ ہسپتال میں ہیں، آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، زبان ہلتی رہے، لیکن یہ انہی کی ہلے گی جن کو عام دنوں میں ذکر کی عادت ہو، اور پھر ذکر کرنے والے جہاں وہ سب سے سبقت لے جائیں گے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، کیونکہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور ویسے بھی جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر ذکر کرتے ہوئے آپ کوئی برا کام نہیں کر سکتے، کوئی حرام کام نہیں کر سکتے، وہ برائی اور بے حیائی سے آپ کو روکتا ہے۔ لہٰذا ان دنوں میں کرنے کے کام کیا ہے کہ کثرت سے تسبیحات، تکبیرات، اللہ کی حمد بیان کرنا، صبح و شام کے اذکار، استغفار کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں کرنا، خصوصاً عرفہ کے دن نئی دعائیں اور اذکار زبانی یاد کرنا، پھر کثرت سے تکبیرات پڑھنا، یعنی اللہ اکبر کی کثرت۔ اور اگر آپ کو بھول جاتا ہے نا تو آپ جیسے یوٹیوب پر بہت اچھی اچھی تکبیرات ہیں، کوئی بھی کھول کے موبائل کے اوپر لگا چھوڑیں تو اس سے یہ کہ گھر والوں کو بھی یاد آ جائے گی کہ تکبیرات پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ تو دن میں ضرور یہ عمل کریں کہ تکبیرات لگائیں۔ یعنی ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ذکر کی تمام قسموں میں سے خاص ترین ذکر جو ہے وہ تکبیر کہنا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ تکبیر کہنا عظمت والے رب کا ذکر کرنا ہے۔ تکبیر عظیم عبادت ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو اس ذکر کی دعوت دی اور رغبت دلائی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب ہی کی پس بڑائی بیان کرو، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ تکبیر کہنا کیا ہے؟ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی وضاحت کی ہے، اللہ شان میں بہت بڑا ہے، وہ سلطنت اور اقتدار میں عظیم ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز حقیر ہے، ہر چیز اس کے سامنے چھوٹی ہے۔ یعنی جب آپ اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں تو پھر ہر چیز سے بڑا اس کو مان لیا، وہ آپ کی مصروفیات، آپ کے کام، آپ کے مال، آپ کی زندگی، آپ کے ازواج، آپ کی اولاد، آپ کے والدین اور آپ کی ہر چیز سے بڑا ہے، ہر کام سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو عشر ذی الحجہ میں جو چیز سیکھنے کا لیسن ہے وہ کیا کہ آپ کے دل میں اللہ کی بڑائی بیٹھ جائے، سال بھر کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اور ویسے بھی ہم سب کو ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، کیونکہ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیں گے نا تو بہت سے مسائل خود ہی حل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہماری پریشانیوں سے بڑا ہے، ہمارے خوف اور ڈر سے بڑا ہے، گناہوں سے بڑا ہے، ہمارے نیک اعمال سے بڑا ہے، ہماری رغبتوں اور خواہشوں سے بڑا ہے، جن سے ہمیں خوف ہے یا جو ہمارے دشمن ہیں یا جو ہمارے حاسد ہیں ان سب سے بڑا ہے، ہمارے خلاف چالیں چلنے والوں سے بڑا ہے،
سب سے بڑا ہے وہ، لہٰذا اسی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پھر یہ کہ جن لوگوں سے ہمیں امید ہوتی ہے یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے یا ان سے ہماری کچھ مصلحتیں ہوتی ہیں، ان سے بھی بڑا ہے۔ جب ہم اللہ کو بڑا مان لیتے ہیں نا تو پھر مایوسی نہیں آتی ہمارے نزدیک۔ اور جب کسی انسان کے رویے سے شکایت ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں انسان ہے نا، کمزور ہے، اس لیے اس سے تو یہی ایکسپیکٹڈ تھا۔ اللہ سب سے بڑا ہے نا، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اور پھر یہ کہ جب اللہ کو بڑا مان کے آپ کسی کام کا ارادہ کریں گے تو اللہ کی مدد بھی آئے گی، اور وہ چیز جو آپ چاہتے ہیں آپ کی طرف خود دوڑتی ہوئی آئے گی۔ اور پھر اللہ بڑا ہے نا، وہ آپ کو لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرے گا، آپ کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، واللہ اکبر تملأ ما بین السماء والارض، اللہ اکبر کہنا زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ نماز پڑھے تھے تو ابن عمر کہتے ہیں کہ جماعت میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ یہ کلمات کس نے کہے، کون ہے یہ؟ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے، یعنی اس نے ایک کلمہ پڑھا تو آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا ہی نہیں، ہر نماز میں پڑھی۔ تو جب آپ سبحانک اللہ پڑھتے ہیں نا، ساتھ یہ بھی پڑھ لیا کریں۔ صحابہ اور تابعین بھی ان ایام میں کثرت سے تکبیرات پڑھتے۔ حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے، دونوں تکبیرات پڑھتے، لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، اور محمد بن علی نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے۔ ویسے بھی ہم سلام پھیر کے اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن پھر زیادہ ریپیٹ کر سکتے۔ پھر یہ ہے کہ خواتین بھی تکبیرات پڑھتی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ سنتے، وہ تکبیر کہتے، ان کو سن کے بازار والے سنتے، وہ تکبیر کہتے۔ سارا منا اس زمانے میں بغیر لاؤڈ سپیکر کے تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا۔ آج آپ دیکھتے ہیں حاجی جاتے ہیں، کوئی تکبیرات نہیں پڑھ رہا ہوتا اور کوئی کچھ نہیں کر رہا ہوتا۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا پیمفلٹ، اس میں یہ تکبیرات لکھی ہوئی ہیں۔ اس کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اندر کرنے کے کاموں کا ریمائنڈر ہے، اور سامنے اس کے فضیلت کی حدیثیں ہیں، اور اینڈ میں اللہ اکبر کی تکبیرات ہیں۔ آپ اپنے گھر میں یہاں پن لگا کے دیوار پہ لگا چھوڑیے تاکہ آتے جاتے آپ کو نظر آئے اور آپ تکبیرات پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ یہ پیمفلٹ لے کے یہاں سے لوگوں کو بانٹیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عشرہ کتنا اہم ہے، اس میں کرنے کے کام کیا ہے، اور سب سے افضل ذکر کون سا ہے ان دنوں میں کرنے کا۔ اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ کچھ مزید کارڈز بھی ہیں، اور جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں ان کو دینے کے لیے یہ خوبصورت تحفہ ہے، اور جو نہیں بھی جا رہے ان کو بھی دے سکتے ہیں تاکہ پڑھ کے ان کو بھی شوق آ جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ گھر میں بھی آپ جیسے بلند آواز سے خوبصورت انداز میں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ پڑھتے رہیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے۔ اور تکبیرات کے مسنون الفاظ مختلف طرح کے ہیں، لیکن اگر باقی نہیں بھی آتے تو جو ہم کلاس میں پلے کرتے ہیں یہ تو سبھی کو آتے ہیں، یہ تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر یہ کہ ان دنوں میں خوب خوب دعائیں مانگنی ہیں، جب جب کوئی نیکی کرے ساتھ دعا مانگے، اور قبولیت کے اوقات میں رات کے آخری پہر میں دعاؤں اور استغفار کا اہتمام، پھر دوسروں کے لیے بھی دعائیں، زندوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، اپنے تمام رشتہ داروں کے لیے۔ ہمارے پاس اپنے خاندان کا شجرہ نسب ہے اوپر سے نا، تو میں کبھی کبھی دیکھتی ہوں اس کو، میں دیکھتی ہوں کہتا ہے یہ سارے فوت ہو گئے ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کون ہیں، لیکن ہمیں پتہ یہ کون ہے۔ تو ان سب کو دعائیں چاہیے ہوگی نا، کیونکہ وہ فوت ہو گئے، ان کی اولاد وہ سارے فوت ہو گئے، ابھی ہم زندہ ہیں اپنی باری میں، تو ہم ان سب کے لیے دعا کریں۔ تو اپنے تمام آباء و اجداد کے لیے اوپر تک ہیں، سب کے لیے دعا، سب مومنوں کے لیے۔ لیکن ہوتا ہی ہے نا، جب آپ بچوں کو الگ خاص کرتے ہیں، دوستوں کو خاص کرتے ہیں، اپنے پیرنٹس کو خاص کرتے ہیں، رشتہ داروں کو خاص کرتے ہیں، تو اس دعا میں ایک اور ہی لطف آ جاتا ہے، اپنے استادوں کے لیے، اپنے شاگردوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، یعنی ان 10 دنوں میں اللہ سے تجارت کریں، اور ہر حرف پہ 10 نیکیاں ہیں، اور نفلی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے تلاوت قرآن کی کثرت۔ غموں کا علاج ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اور اگر ہو سکے تو ان 10 دنوں میں ایک پورا قرآن ختم کر لیں، اگر ممکن ہو تو۔ پیچھے لگ جائے تو انسان پر اٹھتے بیٹھتے کر ہی لیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے فارغ اوقات میں تلاوت ضرور سنیں، مختلف قراء کی، اپنے حفظ کی دہرائی کر لیں، نئی صورتیں کچھ حفظ کر لیں، قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر پڑھیں، کلاسز اٹینڈ کریں، معنی پر غور و فکر کریں، دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچائیں، اپنے گھروں میں کلاسز کریں، اپنے نیبرز کو 2-3 لوگ مل کے قرآن کلاس شروع کر لیں، خود پڑھا سکتے ہیں تو ترجمہ پڑھائیں، یاد کریں، حفظ کروائیں، تجوید آتی ہے تو وہ سکھائیں، اور اگر نہیں تو ساتھ ہی کوئی آڈیو کیسٹ لگا کے جیسے فہم القرآن کی پورے قرآن کا ترجمہ گزار لیں۔ تو گھر گھر کو قرآن مرکز ہونا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات اگر آپ نکل نہیں سکتے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ قرآن سے تعلق ختم، اور اتنی بڑی فضیلت ہے کہ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ
الا ونزلت علیہم الرحمہ، کہ جب بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو ان پر رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے اور سکینت ان پہ چھا جاتی ہے. تو حفتہم الملائکہ، تو ضروری ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ کریں کہ اجتماعی عبادت کریں سب کے ساتھ میں، کچھ انڈیویجولز ہوں گی اور کچھ جمع. پھر صدقے کی کثرت عام دنوں سے زیادہ، اگر زکوٰۃ دینی ہے تو وہ ان دنوں میں حساب کر کے دے دیں، اور نفلی صدقات بھی، کیونکہ صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، گناہوں کو گرا دیتا ہے، رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، برکت کا ذریعہ بنتا ہے، مال میں اور رزق میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے، اور ان دنوں میں کیا جانے والا صدقہ باقی دنوں سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے. لہٰذا ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا ہے، چاہے کیش میں چاہے کائن میں. ایک کھجور کا بھی صدقہ آپ کریں گے تو بہت بڑا اجر ہوگا. پھر 700 گنا اجر ملتا ہے جس نے اللہ کے راستے میں کوئی چیز خرچ کی، اور اللہ کے راستے سے مراد ہے کہ جیسے دین کی تعلیم میں آپ خرچ کرتے ہیں، چاہے قرآن کی تعلیم میں اسٹوڈنٹس کو سپانسر کرنا ہے یا ٹیچرز کو سپانسر کرنا ہے یا اس جگہ کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے، تو فی سبیل اللہ خرچ کرنے میں $1 آپ خرچ کرتے ہیں تو 700 اور اس سے بھی زیادہ بن جاتا ہے. پھر اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنا ہے، ان کو اگر عید آ رہی ہے ساتھ ہی تو تحفے تحائف کوئی دینا ہو، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا، یتیموں اور مسکینوں پہ خرچ کرنا، اپنے رشتہ داروں میں اور دور پار لوگوں میں آپ دیکھیں. پھر طالب علموں پہ خرچ کرنا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا اور تعلیم حاصل کرتا، اور دوسرا بھائی کماتا. چنانچہ کمانے والے بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو آپ نے فرمایا شاید کہ تم اس کی وجہ سے ہی رزق دیے جاتے ہو، یعنی یہ مت سوچو کہ جو تعلیم حاصل کر رہا ہے وہ بیکار ہے اور اس کے کرنے کا کوئی کام نہیں اور تم زیادہ نیکی کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تم اس پہ خرچ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے تمہارے مال میں اضافہ ہے. اسی طرح اپنی زائد ضرورت چیزیں جو ایکسٹرا ہیں وہ بھی گھر سے آپ نکال سکتے ہیں. پھر روزے رکھنا، اور خصوصاً 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ وہ گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ نفلی روزے، جو تو 9 دن کے پورے روزے رکھ سکتے ہیں وہ سارے ہی رکھ لیں، اور جن کو نہیں تو وہ منڈے تھرسڈے کا روزہ رکھ لیں، یا اگر قضا روزے آپ کے رہتے ہیں اور رمضان میں پورے نہیں ہوئے تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں. پھر صلہ رحمی کرنا، والدین کو یاد کرنا، اگر زندہ نہیں تو ان کی طرف سے کچھ صدقہ کرنا. پھر خدمت خلق کے کام کرنا، اور پھر صلہ رحمی میں رشتہ داروں کا حال چال پوچھنا، جو بیمار ہیں ان کا خیال کرنا، یا تو وزٹ کرنا یا فون کرنا یا ان کی ضروریات پوچھنا یا ان کی ضروریات پوری کرنا، کیونکہ صلہ رحمی جو ہے جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، یعنی رشتہ داروں سے جوڑ کے رکھو، اور راتوں کے جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. پھر پڑوسیوں کی خبرگیری کرنا، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، سلام کو عام کرنا، دین کی تعلیم اور تبلیغ کے کاموں میں حصہ لینا، اور اجتماعی بھلائی کے کاموں میں والنٹیئر کرنا. پھر کچھ نہ کرنے کے کام ہیں اور ان میں گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنا، یعنی اگر آپ کو کوئی عادت پڑی ہوئی ہے کوئی لغو یا فضول کام کرنے کی، یا کسی حرام میں کسی طرح سے آپ مبتلا ہو گئے ہیں تو ان سب چیزوں سے توبہ کر کے ان کو چھوڑ دیں. فلا تظلموا فیہن انفسکم. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا، اطاعت والے کام کرنا، اپنی زبان کی حفاظت خاص طور پر کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنی زبان پہ قابو پا لیا اور اس کے گھر نے اسے کشادگی دی، یعنی گھر میں رہنا اس کو اچھا لگا اور وہ اپنے گناہ پر رویا. پھر اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچانا، زیادہ سونا نہیں، لہو اور لغو میں نہیں پڑنا، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے ہیں، وہی جو لغو کاموں سے منہ موڑنے والے ہیں. ومن حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی فضول بیکار چیزوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. اور خاص طور پر یہ ہے کہ قربانی ضرور کرنی ہے اگر توفیق ہے، استطاعت ہے، کیونکہ یہ ان دنوں کا عظیم ترین عمل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر کتنی قربانیاں کی تھی؟ 100 اونٹ، بکریاں بھی نہیں، 100 اونٹ سے. قربانی کا لفظ جو ہے نا یہ قرب سے ہے کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ہم زکوٰۃ نہیں دیتے کہ ہم قربانی کر لیں، ہمارے پاس قرضہ ہے کیا اور قربانی کر لیں. یہ باتیں نہیں پوچھنے کی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اندر اگر حیثیت ہے ایک جانور قربان کرنے کی، حصہ ڈالنے کی، تو بس ڈال دیں، کیونکہ آپ نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے. اور صحابہ جو تھے وہ اس کا بہت اہتمام کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قربانی کرنا یہ تمہارے لیے تمہارے رب کے پاس ذخیرہ کر دی جاتی ہے. اور پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا، عید کی نماز کہیں نہ کہیں ضرور پڑھیں، عزیز و اقارب سے ملاقات کریں، اور قربانی کا گوشت خود بھی کھانا اور دوسروں کو بھی کھلانا.
اور پھر دکھاوے نہیں کرنا، یعنی یہ نہیں کہ قربانی کا گوشت بٹ رہا ہے اس کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، پھر پکا لیا تو اس کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، جانور کی تصویریں پوسٹ کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ پھر ذی الحجہ کا چاند جب نظر آ جائے گا تو چاند دیکھنے کی کوشش کرنی ہے، پھر دعا بھی پڑھنی ہے، اور چاند نظر آتے ہی تکبیرات شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بال اور ناخن اس سے پہلے ہی کاٹ کے رکھ لینے ہیں اگر آپ کا قربانی کا ارادہ ہے۔ قربانی کرنے والے کے لیے پابندی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا عشرہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بالوں اور جلد میں سے کچھ نہ لے، اسی طرح جو سکن وغیرہ ہوتی اس کو بھی کچنا، یعنی حفاظت کرنی ہے۔ اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اس دن یعنی عید والے دن اپنے ناخن اور بال وغیرہ تراشے تو وہ بھی انشاءاللہ قربانی کا اجر پائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔